الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ ایک عام اعلان ہر آن کانوں میں گونجتا سنائی دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخراب۔ اللہ اکبر۔ لہ ملک، انسان کے لیے ایک فرشتہ ہے، ینادی کل یوم، جو روز یہ اعلان کرتا ہے، لدول الموت وابن للخراب، جنوں تم موت کے لیے اور مکان بناؤ خراب ہونے کے لیے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر کے موت کی تیاری میں پابہ رکاب رکھیں، کیونکہ دیدار الہی اور اخروی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے موت کا پل عبور کرنا ناگزیر ہے۔ یاد رکھیں، موت کسی نبی یا ولی کے حق میں توہین نہیں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور اہل اللہ کے حق میں لفظ موت سے گھبرانا اچھا نہیں۔ نطفہ، طفولیت، صبا، مراہقت، شباب، کہولت، شیخوخت اور بعد از قبض روح، یہ سب زندگی کے مختلف مراتب اور مراحل ہیں۔ ان میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ عوارض بھی ہیں، مگر ہر نبی اور ولی کو اسی راہ سے گزرنا پڑا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی منظر کسی کے لیے نہ خوشگوار ہے، نہ معجب توہین۔ زندگی برحال انہی منازل کا نام ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل میں۔ یعنی موت اور زندگی اس دار ابتلا کی منازل ہیں جن سے انبیاء و رسل علیہم السلام، صحابہ رضی اللہ عنہم، صلحاء، اولیاء اور دوسرے انسانوں کو گزرنا پڑا ہے۔ چراغ چشت صفحہ 21۔ مؤلفہ حسین فریدی کی یہ عبارت، کتاب کا نام کیا؟ چراغ چشت، صفحہ 21۔ مؤلف حسین فریدی کی یہ عبارت، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون وینقلون من دار الی دار، ایک محمل قول ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نص جلی ہے، انک میتون و انکم میتون، انک میتون، ہر چند آپ کو بھی مرنا ہے، و انکم میتون، اور ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کوئی ولی موت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ معلوم ہوا لفظ موت سے گھبرانا نہ صرف قرآن مجید کے نص جلی کا انکار ہے، بلکہ یہودیانہ اور مشرکانہ ذہنیت بھی ہے، جیسا کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 96۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص پائے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا،
اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، میں اسی ذہنیت سے پردہ اٹھایا گیا۔ اب موت کی تعریف کیا گیا، اب موت کی تعریف کیا کی؟ علماء کے ہاں موت کی تعریف، موت کا معنی ہے انقطاع، جدائی، حائل ہو جانا، حالت کا تبدیل ہو جانا، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا۔ موت کی شدت اور سختی، الشیخ عبد الرحمن بن عبداللہ الغیث موت کی شدت اور اس کی کیفیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، ابو حدبہ ابراہیم بن حدبہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا يعالج قرب الموت وسکرات الموت وان مفاصله لا يسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام تفارقني وافارقك الى يوم القيامة۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت ابن عراق نے تنزیہ الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ 375 میں ذکر کی ہے اور اسے دہلمی کی طرف منسوب کیا ہے۔ ان العبد لا يعالج قرب الموت وسکرات الموت، بے شک انسان موت کی شدتوں اور بے ہوشیوں کو محسوس کرتا ہے۔ وَإِنَّ مَفَاصِلَهُ لَا يُسَلِّمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ تَقُولُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تُفَارِقُنِي وَأُفَارِقُكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کے ایک جوڑ ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہتے ہوئے گویا ہوتے ہیں، تقول علیک السلام، کہ تجھے سلام ہو، تفارقنی و افارقک الی یوم القیامہ، میرے اور تمہارے درمیان قیامت تک کے لیے جدائی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ محاسبی نے اپنی کتاب الرعایا میں ذکر کیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، ان اللہ تعالی قال لابراہیم یا خلیلی کیف وجدت الموت قال قصفود المحم فی صفوف رطب ثم جذب قال اما انا قد حون علیک یا ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے خلیل، تو نے موت کو کیسے پایا؟ کیف وجدت الموت قال، تو انہوں نے کہا قصفود المحم فی صفوف رطب ثم جذب، جیسے گرم سلاخ کو گیلی اون میں ڈال کر کھینچا جائے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اما انا قد حون علیک یا ابراہیم، اے ابراہیم، ہم نے آپ پر بڑی نرمی کی ہے۔ میرے بھائیو، جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ جب ان کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف گئی تو رب کائنات نے پوچھا، اے موسیٰ، موت کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے فرمایا، وجدت نفسی کالعصفور الحی، کالعصفور چڑیا کو کہتے ہیں، زندہ چڑیا، حین یلقی علی المکلات لا یموت فیستریح ولا ینجو فیطیر، وجدت نفسی کالعصفور الحی، جیسے زندہ چڑیا کو گرم کڑاہی میں بھننے روسٹ کے لیے ڈالا جائے، حین یلقی علی المکلات لا یموت، نہ تو اسے موت آئے، فیستریح، کہ جان چھوٹ جائے، ولا ینجو، اور نہ اسے نجات مل سکے، فیطیر، کہ اڑ جائے۔ میرے بھائیوں، ان کے بارے میں یہ بھی مروی ہے
وجدت نفسی کشاتن تسلخ بید القصاب وہی حیۃ وجدت نفسی کشاتن تسلخ بید القصاب وہی حیۃ، میں نے اپنے نفس کو ایسے پایا جیسے زندہ بکری قصاب کے ہاتھ میں ہے اور اس کے کھال اتارے جا رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، یا معشر الحواریین ادعوا اللہ ان یحدن علیکم من ہذہ السقرہ۔ علامہ البانی کی کتاب الجنائز میں یہ بات موجود کہ اے حواریوں کی جماعت، یا معشر الحواریین، اے حواریوں کی جماعت، ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، کس چیز کی؟ ان یحدن علیکم من ہذہ السقرۃ، کہ وہ تم پر موت کے بے ہوشیوں کو آسان فرما دیں۔ یہ بات بھی مروی ہے کہ موت تلواروں کی گاٹ، آروں سے چیرے جانے والی اور کینچیوں سے کاٹے جانے سے بھی سخت ہے۔ ابو نعیم الحافظ نے اپنی کتاب الحلیہ میں مقبول تابعی سے نقل کیا ہے، وہ سیدنا واصلہ بن عسکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لمعاینۃ ملک الموت اشد من ضربۃ السیف، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم بیدہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لمعاینۃ ملک الموت اشد من ضربۃ السیف، ملک الموت کو دیکھنا تلوار کی ضرب برداشت کرنے سے بھی زیادہ تکلیف دے گا۔ میرے بھائیوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کانت بین یدیہ رکوۃ او غلبۃ فیہا ماء فجعل یدخل یدیہ فی الماء فیمسح بہما وجہہ وتقول لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ثم نصب یدیہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی حتی قبض ومالت یدہ۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب مارا زن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ کانت بین یدیہ رکوۃ او غلبۃ فیہا ماء، آخر بیماری نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ پڑا ہوا تھا، کانا بین یدیہ رکوۃ او غلبۃ فیہا ماء، جس میں پانی تھا، فجعل یدخل یدیہ فی الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پانی میں بھگوتے، فیمسح بہما وجہہ، پھر انہیں چہرے پر ملتے، ویقول، اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بڑی سختیاں گئیں۔ اللہ اکبر۔ ثم نصب یدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، فجعل یقول، اللہ اکبر، اور فرمانے لگے، پھر رفیق الاعلی، اے اللہ مجھ کو الرفیق الاعلی سے ملا دے، یعنی مراد اللہ تعالیٰ کی ملا، حتیٰ قبض، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس پرواز کر گئی، ومالت یدہ، اور ہاتھ نیچے آ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما اقبت احدا بحون موت بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی میں کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے، باب ما جاء فی التشدید عند الموت، تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 200/128 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ما اقبت احدا بحون موت بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت کو دیکھا تو اس کے بعد کسی کی موت کی آسانی پر مجھے رشک نہیں آیا۔ اور میرے بھائیوں،
उलमा रहमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि जब अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम और औलिया व मुत्तकीन के साथ ये मामला पेश आया तो क्या वजह है कि हम मौत की याद और उसकी सख्तियों से आंखें बंद करके दीगर कामों में मशगूल और इसकी तैयारी से गाफिल हैं। अल्लाह ताला का ये फरमान आपने नहीं पढ़ा सूरत स्वाद के अंदर आयत नंबर 67 और 68 के अंदर, कुल हुवा नबउन अज़ीम, फरमा दीजिए ये बहुत बड़ी खबर है, तुम अनहु मुरिज़ुन, जबकि तुम इससे एराज़ करने वाले हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाद अज़ मौत रूहों की सरगुज़श्त कैसी होती है? मेरे भाइयों, इस सिलसिला में सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर हदीस बयान करना काफ़ी समझता हूँ, जो रूहों के कब्ज़ होने और कब्रों में पेश आने वाले मामलात पर तफसील से रोशनी डालती है। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक इंसारी सहाबी के जनाजे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा निकले। जब हम कब्र के पास पहुँचे तो मैयत को दफन करने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास बैठ गए, और हमारी कैफियत ऐसी थी जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों, यानी सब पर खामोशी तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थे जिससे आप ज़मीन कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक ऊपर की जानिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर की जानिब उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अज़ाब कब्र से पनाह मांगो। किससे? अज़ाब कब्र से पनाह मांगो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदाए मोमिन पर जब दुनिया से रुखसत होने और आखिरत की तरफ रवाना होने का वक़्त आता है तो आसमान से मलाइका नाजिल होते हैं जिनके चेहरे बड़े सफ़ेद और आफताब की तरह रोशन होते हैं। इनके पास जन्नत के कफन और जन्नत की खुशबू होती है और ताहद नज़र बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आता है और इसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ए पाक बाज रूह, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ चलो। तो रूह ऐसे आसानी से निकल आती है जैसे मशकीज़े से पानी निकलता है। मलकुल मौत इसे वसूल करता है तो जल्दी से फरिश्ते मलकुल मौत से इसे हासिल करके जन्नत के कफन और उसकी खुशबू में लपेट देते हैं। अल्लाहु अकबर। और इससे रूए ज़मीन पर आला से आला कस्तूरी जैसी महक फूटती है। फरिश्ते इसे लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। जिन मलाइका के पास से गुज़र होता है तो वो पूछते हैं, ये पकीज़ा रूह किसकी है? वो कहते हैं, फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है। वो इसका खूबसूरत नाम बताते हैं जिससे इसको बुलाया जाता था, यहाँ तक कि इसको आसमान दुनिया तक पहुँचा दिया जाता है। फरिश्ते इसके लिए आसमान के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। इसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते ऊपर वाले आसमान तक इसे पहुँचा देते हैं, हत्ता के 7वें आसमान तक पहुँचा दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से हुक्म सादिर होता है, मेरे बंदे का नामा अमल इल्लियीन में दर्ज कर दो और इसे ज़मीन की तरफ वापस कर दो, क्योंकि मैंने उन्हें ज़मीन से पैदा किया था, इसी में लौटाना है और इसी से दोबारा उठाना है। तो इसकी रूह जिस्म में लौटा दी जाती है। तब इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जो इसे बिठाकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब में कहता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर वो सवाल करते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, वो कौन आदमी है जिसको तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर मबूस किया गया? वो जवाब में देता है कि वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फरिश्ते मज़ीद सवाल करते हैं, आपको कैसे मालूम हुआ? वो कहता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब को पढ़ा, इस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। तब आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो,
اسے جنت کے لباس سے آراستہ کر دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو جہاں سے جنت کی خوشبوئیں اسے پہنچتی ہیں، اس کی قبر تحت نگاہ فراخ کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت چہرے میں اعلیٰ لباس والا بہترین خوشبو والا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو خوشیاں مبارک ہوں، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ خیر کی غمازی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ آدمی کہتا ہے اے میرے رب تعالی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کر سکوں۔ یہ تو کیفیت ہے بندہ مومن کے سفر آخرت کی۔ اس کے برخلاف کافر انسان کا جب دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے ملائکہ اترتے ہیں جن کے پاس دوزخ کا کفن ہوتا ہے، وہ تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت نازل ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح چل نکل اللہ عز و جل کی ناراضگی کی طرف۔ تو اس کی روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ ملک الموت اس کی روح کو اس طرح سختی سے نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ روح نکلتے ہی فرشتے ملک الموت سے لے کر اس کو دوزخ کے کفن میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے روئے زمین کے گندی بدبو کی سٹران نکلتی ہے۔ فرشتے اس خبیث روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو جہاں جن فرشتوں کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس بد انسان کی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اس کا بدترین نام بتلاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے۔ جب فرشتے اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، آسمان کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخياط، سورۃ الاعراف آیت نمبر 40۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی روح کو سجین میں درج کر دو جو سب سے نیچے والی زمین میں ہے، اور اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ پڑھی جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 31 ہے، جو سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے نیچے گر پڑے اور اس کو پرندے نوچ لیں یا ہوا اس کو کہیں دور دراز لے جا کر پھینک دیں۔ میرے بھائیوں، اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور وہ ملائکہ اس کے پاس پہنچ کر اسے بٹھا لیتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ یہ دونوں فرشتے منکر اور نکیر اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں جو آدمی آپ لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو انہیں نہیں جانتا۔ وہ کون ہے؟ آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو،
اس کی طرف آگ کا دروازہ کھول دو، اللہ میری توبہ، جہاں سے گرم اور جلسات دینے والے لو اسے پہنچتی ہے، قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں، اس کے پاس برے چہرے والا گندے کپڑے پہنے بدبودار آدمی آتا ہے جو کہتا ہے تجھے تکلیف دہ چیزیں مبارک ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے، تیرا چہرہ شر کے غمازی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں، تو وہ کہتا ہے اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، موت کی علامات کیا ہیں؟ آخری گزارش اس بات فرماؤ، قریب الموت بندہ مومن کا فرشتہ موت کو دیکھنا، اگر وہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہے تو ملک الموت اس کو خوبصورت شکل میں نظر آتا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب اس دنیا سے آخرت کی طرف سدھارنے لگتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے سفید اور آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت نازل ہوتا ہے، اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاک باز روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل، تو روح ایسے نکل پڑتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے۔ مشکات کے اندر بھی یہ حدیث ہے موجود۔ اگر مرنے والا بد قسمت لوگوں میں سے ہے تو ملک الموت کو خوفناک شکل میں دیکھتا ہے اور دوسرے فرشتوں کو دیکھتا ہے جن کے چہرے سیاہ، ان کے پاس آگ کا کفن اور جہنم کی بدبو ہوتی ہے۔ پھر فرشتہ موت آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی وعید سناتا ہے۔ میرے بھائیوں، مرنے والا جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جسمانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ موت کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وقت اس پر متلی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، موت کے بے ہوشیاں آنے لگتی ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں، گفتگو کی ہمت نہیں رہتی، بات سنتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا، دیکھ رہا ہوتا ہے مگر کچھ بیان نہیں کر پاتا، سانس اکھڑنے لگتا ہے جس سے دل کی دھڑکن کا نظام بگڑ جاتا ہے، کبھی ہوش میں آتا ہے، کبھی موت کی شدت کی وجہ سے بھی ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت۔ موت واقع ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، نگاہ کا ایک جگہ ٹھہر جانا، نگاہ کا ایک جگہ ٹھہر جانا، جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کی نگاہ ٹھہر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا ان الروح اذا قبضت تبعہ البصر، جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نگاہ اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ 301۔ ان الروح اذا قبضت، جب روح قبض کر لی جاتی ہے تبعہ البصر، تو نگاہ اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ نمبر 2، ناک کا دائیں یا بائیں طرف جھک جانا، نیچے والے جبڑے کا ڈھیلا پڑ جانا، کیونکہ سب اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، دل کی دھڑکن کا رک جانا۔ نمبر 5، دائیں پنڈلی کا بائیں پر یا بائیں کا دائیں سے لپٹ جانا، جیسا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 29 کے اندر، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔
پنڈلی سے پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے، اور جسم کا ٹھنڈا پڑ جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وفات کے یقین کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں، عالم نظام میں کیا کیفیت ہے، وہ اگلی گفتگو میں عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمے سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔